پیارے بچوں السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب المتقین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ گزشتہ سبق میں تمہیں بتایا جا چکا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی خوبیوں سے آراستہ دیکھنا چاہتا ہے، انہی میں سے پرہیزگاری بھی ایک صفت ہے۔ اسے عربی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں، اور جو اس خوبی کو اپنا لے اسے متقی کہتے ہیں، اور اس کی جمع متقین آتی ہے۔ آج ہم متقین کی صفات کے بارے میں پڑھیں گے۔ لفظ تقویٰ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ لفظ وقی سے بنا ہے، جس کے معنی تکلیف سے بچانے، حفاظت کرنے، پرہیز کرنے اور احتیاط برتنے کے ہیں۔ تمہیں بخار ہے اور تم ڈاکٹر سے دوائی لاتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھیا، دوائی وقت پر کھاؤ، دھوپ میں پھرنے سے بچو، بستر پر آرام کرو اور ہلکی پھلکی غذا کھاؤ، انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ایک اور مثال سے سمجھیے، ماہ رمضان میں گھر میں سب لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تم اپنے امی ابو سے کہتے ہو میں نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ وہ تمہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، روزہ رکھنے میں بڑی پابندیاں ہیں، اگر انہیں پورا کر سکو تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تم اپنی زبان کو صاف ستھرا رکھو گے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرو گے، نہ کسی کو گالی گلوچ کرو گے اور نہ کسی کی برائی بیان کرو گے۔ اگر تم سے کوئی جھگڑنے کی کوشش بھی کرے تو تم اپنا دامن سمیٹ کر اس سے الگ ہو جاؤ گے۔ تم اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو گے اور کسی سے ہاتھا پائی نہ کرو گے۔ تم آنکھوں کی حفاظت کرو گے، کسی کو بری نظر سے نہ دیکھو گے، نہ ٹی وی پر بیہودہ باتوں میں دلچسپی لو گے۔ تم اپنے کانوں کی حفاظت کرو گے، ان سے بری باتیں نہ سنو گے۔ تم اپنے قدموں کی حفاظت کرو گے اور کسی غلط جگہ نہ جاؤ گے۔ ہاں، نماز کے لیے مسجد ضرور جاؤ گے، پڑھنے کے لیے مدرسے جاؤ گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، اپنی پڑھائی کرو گے۔ اس کے علاوہ سحری کھانے کے بعد مغرب تک کھانے پینے سے بھی رک جاؤ گے۔ اگر ان باتوں کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، وہ ہمیں ہر وقت اور ہر جگہ دیکھتا ہے۔ اب روزے کے ساتھ جو ہی کسی سے نرم گرم گفتگو ہونے لگی، تمہیں فوراً خیال آ گیا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور تم نے اپنی زبان کو روک لیا۔ یقیناً تم پرہیزگار بن گئے اور اللہ کے فرشتوں نے تمہارے اچھے نمبر لگا دیے۔ غرض یہ کہ اپنے ہاتھوں، کانوں، آنکھوں، قدموں اور گفتگو کی خوب حفاظت کی، اور لوگوں کے سامنے تو کیا، بند کمرے میں بھی کھانے پینے سے اس لیے رک گئے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھو، دل کے اسی خیال اور یقین کا نام تقویٰ ہے۔ ہر وقت اور ہر لمحہ اپنے خالق اور مالک کے احکام کو ماننا، اپنے نفس اور شیطان کی پیروی سے بچ نکلنا بہت ہی بڑی سعادت مندی ہے، اور جس نے اس بات کو سمجھ لیا اس نے اپنی زندگی کو بڑا قیمتی بنا لیا۔ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اتنا بڑا اجر ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قرآن حکیم نے مختلف مقامات پر تقویٰ کے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ آپ ذرا غور سے ان میں سے چند آیات کو پڑھو۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 52۔ ان المتقین فی مقام امین، پرہیزگار لوگ تو امن کی جگہ میں ہوں گے۔ سورہ دخان 51۔ ان المتقین فی جنات وعیون، سورہ زاریات 51۔ تقویٰ والے تو باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، سورہ قمر آیت 54۔ پرہیزگار تو باغوں اور نہروں کے درمیان ہوں گے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، سورہ مرسلات آیت 77۔ تقویٰ والے تو سایوں اور چشموں کے درمیان میں ہوں گے۔ بچوں، مندرجہ بالا آیات کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے بڑا اجر و انعام اور ایسی خوشگوار جگہ ہے جس میں دنیا کی تمام تکلیفیں و مشقتیں انسان بھول جائے گا۔
یہ دنیا تو عارضی اور فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت ہمیشہ رہنے والی اور ابدی ہے۔ بچوں، جو شخص ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے وہ ناراض ہو جائے، تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بھی ہر دکھ سکھ میں اس کا مددگار رہتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ بچوں، ہمارے ہر عمل اور ہر کام میں اپنے مولا اور مالک کی رضامندی ہونی چاہیے۔ ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جنہیں وہ پسند کرتا ہے اور جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیے ہیں۔ یعنی عبادات اور دوسرے اعمال کی ادائیگی میں سنت رسول کو سامنے رکھیں تو قبولیت اس کے ہاں ضرور ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تقوی والوں ہی سے قبول فرماتا ہے۔ بچوں، تقوی کا مرکز دل ہے، لہٰذا ہمیں ہمیشہ اپنے دل پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اسے بگڑنے سے بچانا چاہیے۔ اسے کفر اور شرک اور حسد اور بغض ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت، اس کی یاد، نیکی اور اچھی باتوں سے اسے آباد رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ، میرے نفس کو تقوی سے آراستہ فرما اور اس کا تزکیہ فرما دے، تو ہی اس کا بہتر تزکیہ فرمانے والا ہے اور تو اس کا نگہبان اور تو ہی اس کا محافظ ہے۔ یہ تو تھی متقین کی صفات۔ آئندہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی صفات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔